معزز دوستو، یکم شوال المکرم سن 1441 ہجری ہے۔ ہم جسے عید الفطر کا دن کہتے ہیں، یہ اسلام میں خوشی کا دن متعین ہے۔ دین اسلام کوئی لاوارث دین نہیں ہے کہ اس کے اپنے احکامات، منہیات، اوامر اور نواہی نہ ہوں، بلکہ اسلام میں خوشی کے دن بھی متعین ہیں اور معاملات سارے کے سارے احکامات کے تحت داخل ہیں۔ نہ ہم اپنی طرف سے خوشی کا دن بڑھا سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں۔ جو اسلامی شعائر ہیں، اسلامی تہوار ہیں، اسلامی معاملات ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ جو دو عیدیں اسلام نے ہمیں دی ہیں، ان میں پہلی عید یہ ہے عید الفطر، اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عید کسی نہ کسی عبادت اور خوشی کے ساتھ شامل ہو کے ہمیں ملی ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ شامل ہو کر ملی ہے، اور عید الاضحیٰ قربانی اور حج کی ایک عظیم عبادت کے ساتھ مل کر عمل ساتھ شامل حال ہوئی ہے۔ عید الفطر کا عظیم دن ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عید اس بندے کی نہیں ہے جس کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو شاید بات زبردست مناسب بنے کہ عید واقعی اس بندے کی نہیں ہے جس نے رمضان میں اللہ کو راضی نہیں کیا۔ عید واقعی اس بندے کی نہیں ہے جس نے روزے جان بوجھ کے نہیں رکھے۔ مجبوری میں نہ رکھنا اور بات ہے، جان بوجھ میں نہ رکھنا اور بات ہے۔ عید واقعی اس بندے کی نہیں ہے جس بندے کے سر پہ والدین کا سایہ موجود ہو اور وہ ان کی عزت کر کے اللہ سے جنت نہ لے سکا ہو۔ عید واقعی اس شخص کی نہیں ہے جس شخص نے اتنے مقدس مہینے کو گزارا اور خود کو جہنم سے اللہ کے ہاں آزاد نہیں کرا پایا۔ ہاں، عید اس بندے کی یقیناً ہے، اگرچہ اس کے پاس نئے کپڑے موجود نہ ہوں، اگرچہ اس کے پاس پہننے کے لیے نئی جوتی میسر نہ ہو، لیکن اس نے رمضان میں روزے رکھ کے اللہ کو راضی رکھا ہے، رات کی تراویح پڑھ کے اللہ کو راضی کیا ہے، اعتکاف میں بیٹھ کے یا باقی اور نعمتوں اور نیکیوں میں شامل ہو کر اللہ کو راضی کیا ہے۔ یقین مانے واقعی وہ بندہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان رمضان المبارک کی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد عید نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں جہاں عید نماز ادا ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں پر فخر فرما رہے ہوتے ہیں اور یہ جملہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان میرے بندوں نے اپنی ڈیوٹی کو پورا فرمایا ہے، اور آج یہ باہر نکلے ہیں تو واقعی یہ ویسے ہے جیسے کوئی سینہ اٹھا کر باہر نکلتا ہے۔ کیوں؟ فرشتوں نے ایک بات عرض کی تھی کہ میرے مولا، ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ انسان کی پیدائش پر ایک بات کی تھی تو اس کا جواب انہیں ہر سال ملتا ہے۔ اشرف المخلوقات کو رب العزت نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ رب العزت نے خود ہی ہمیں رمضان المبارک کی نعمت دی، ایک چانس دیا، اور اس کے بعد خود ہی مغفرت فرما کر عید نماز ادا فرمائی ہے۔ ایک مزید بھی بات یہاں سمجھیں، یہ جو رات گزری ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ جائزہ، انعام، گفٹ، تحفہ، ہدیہ۔ لیلۃ الجائزہ، جس رات اللہ کی طرف سے تحفے ملتے ہیں۔ یہ عید الفطر سے پہلے چاند رات وہ مبارک رات ہے جس رات کو انعام کی رات کہا گیا، وہ مبارک رات ہے جس رات کو رسول اللہ نے فرمایا عبادت کرنے والا اپنے نام کی جنت الاٹ کرا لیتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس رات کی عبادت کرنے والے کا دل قیامت میں مردہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اس میں پھر دوسرے دن صبح ہمیں نماز عید ملتی ہے۔ نماز عید میں جو مختلف سنتیں ہیں ہر بندے کو معلوم ہے، غسل کر کے آنا ہے، نئے کپڑے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ صاف کپڑے پہن کے آنے ہیں، خوشبو لگا کے آنے ہیں، اور راستے میں ایک راستے سے آنا، دوسرے راستے سے واپس جانا۔ اور اس میں ایک اہم ترین بات ہے، وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں صدقۃ الفطر ہم رمضان میں پہلے نہیں دے سکتے، حالانکہ رمضان میں دینا بہت بہتر تھا۔ تو عید نماز سے پہلے اس کا ٹائم ہے، آپ نے صدقۃ الفطر ٹائم کے مطابق ادا کریں تو یہ بہت بہتر ہے عید نماز سے پہلے۔ اگر عید نماز تک آپ نے ادا نہ کیا تو گناہ گاری ضرور ہے، لیکن عید کے بعد ادا کرنا پھر بھی بندے کے ذمہ واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں مسئلہ سمجھیں، ضروری نہیں ہے جس نے روزے نہ رکھے ہو وہ صدقۃ الفطر دے۔ یہاں روزے رکھنے نہ رکھنے کی بات نہیں ہے، جس بندے کے پاس استطاعت ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی، دوسرے لفظوں میں جو مالک ہے 50,000 روپے کا، اس بندے کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، اپنی طرف سے بھی، اپنی گھر والی کی طرف سے بھی، اور نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ ہاں، اولاد بالغ ہو، باپ چاہے تو دے، چاہے تو وہ خود دے، لیکن نابالغ کا یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں بیوی کا، یہ خود ادا کرے گا۔ اور صدقۃ الفطر عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں گندم کے حساب سے دیں گے، ہر بندے نے گندم کے حساب سے نہیں دینا۔ اپنی ہڈی پسلی کو دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں، اپنی مالیت کو دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ کھجور، کوئی بندہ جو، کوئی بندہ کشمش کے ریٹ سے دینا چاہے تو اس کے ریٹ سے بھی دیا جا سکتا ہے،
یہ کھجور جو اور کشمش کے 4-4 کلو ہوتے ہیں، اور اس کے جو پرانے زمانے کے 1.25 سیر ہیں وہ ہمارے تقریباً 2.5 کلو کے لگ بھگ کے بنتے ہیں، 1.25 کلو سے اوپر اور 2.5 کلو سے تھوڑے کم، یہ اس کا ریٹ بنتا ہے۔ ضروری نہیں ہے ہم گندم کے حساب سے دیں، اللہ نے وسعت دی ہے تو بندہ کشمش کے حساب سے دے۔ یہ 1200 سے لے کر 2000 روپے تک کا ریٹ ہے ایک آدمی کے ایک فدیے کا۔ اسی طرح جو ہے نا جو کا ہے، اسی طرح گندم کا ہے، اور اس کا کھجور کا ہے، کھجور کا 500 سے 550 اس طرح کے لگ بھگ کا ہے، تو جو بھی ہے اس حساب سے بندہ دینا چاہے تو بہت بہتر ہے۔ صدقۃ الفطر کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1 یہ عید کا تحفہ ہے غریب کے نام پہ۔ نمبر 2 اگر روزوں میں اور رمضان میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، اور یقیناً ہو جاتی ہے، کمی بیشی کا معنی یہ نہیں ہے کہ تھوڑا پانی پی لیا جان بوجھ کے پانی پینے پہ تو پھر 61 روزے ہیں۔ کمی بیشی کا معنی غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی، کمی بیشی کا معنی گالی نہیں دینی چاہیے تھی، روزے کی حالت میں کسی کی گلا شکوہ اور اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس نے اس طرح کے معاملات سر انجام دیے ہیں، اس کے بدلے میں صدقۃ الفطر دے گا تو ان چیزوں سے رمضان مبارک پاک صاف نعمت سے مل جائے گی۔ صدقۃ الفطر کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس نے یوں کیا یوں۔ اچھا، جو بندہ روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس بندے کے ذمے ہے یہ آدمی فدیہ دے گا۔ فدیہ روزے رکھنے کی استطاعت ہی نہیں ہے، سرے سے پورے سال میں نہیں رکھ سکتا، یا اگر قضا رکھ سکتا ہے تو وہ ان دنوں میں چھوڑ کے سردیوں میں قضا لوٹا لے، تب بھی جائز ہے۔ بیمار ہے بھائی، اب دن بڑے ہیں، ان دنوں میں دن چھوٹے ہیں تو یہ روزہ رکھ سکتا ہے، اسے اس ٹائم روزہ رکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو اس کے ذمہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ صدقۃ الفدیہ اس نے اگر دے دیا اور طاقت رکھنے کے باوجود دے دیا تو وہ ایک اللہ کے نام پہ صدقہ ہو گیا، اسے رکھنے واجب ہو جائیں گے۔ اور کوئی آدمی ایسا مریض تھا، اسے ڈاکٹر نے کہہ دیا بابا تو واقعی مریض ہے، آپ روزے نہیں رکھ سکتے، اس نے صدقۃ الفطر بھی دیا اور فدیہ بھی دے دیا، اور پھر یہ اسی سال تندرست ہو گیا، اللہ نے صحت کی نعمت دے دی ہے، اب یہ آدمی پھر بھی روزے رکھے گا۔ کیوں؟ اس کو پھر نعمت مل گئی ہے، اس کو جو ہے نا صحت کی دولت مل گئی ہے۔ صحت کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے مال غنیمت لیتے ہو حلالوں میں سے اعلیٰ درجے کا حلال سمجھ کے، ویسے آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں فراغت سے، مصروفیت سے پہلے فراغت اور بیماری سے پہلے صحت کو ایسے سمجھو۔ اللہ نہ کرے کسی کی صحت خراب ہو، صحت کو چھوڑے، ایک انگلی کا ایک ناخن بھی ساری رات دکھتا رہے نا، بندہ آتا ہے میں کو صاحب نیند نہیں آئی، میں نے 9 لوگ رہی ہے پوری رات، تو اس سے خود اندازہ لگائیں کہ جب میرا ناخن ٹھیک تھا تو میں نے تو شکر کا جملہ بھی ادا نہیں کیا۔ مناسب ہے خوشی کے لمحوں میں بندہ دعاؤں کا وقت صرف کرے، خوشی کے لمحوں میں اللہ سے مانگے۔ فضائل اعمال میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ایسا ہو جو صرف غم کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں اللہ سے مانگے اور وہ خوشی میں اللہ کو یاد نہ کرے، اس کی دعا کے معاملات اور ہوتے ہیں، اور جو ہر وقت اللہ سے مانگے خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، اس کے معاملے اور ہیں۔ بھئی وہ کیا معاملے ہیں؟ کہ حدیث پاک میں ہے جو بندہ صرف مانگتا ہے غمی میں، خوشی میں نہیں مانگتا، اللہ کو بھول جاتا ہے، جب اس کی دعا مانگی جا کر مانگنے کے بعد آسمان پہ جا رہی ہوتی ہے تو آسمان کے فرشتے ساتھ اضافی نوٹس لکھتے ہیں۔ اضافی نوٹ کیا ہے؟ اللہ آپ کی مرضی، آپ اس کی دعا قبول فرمائیں، آپ کی مرضی رد فرمائیں، لیکن ہم ایک بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس بندے کے ساتھ کوئی انس نہیں رکھتے، کوئی تعلق نہیں رکھتے، اس کو ہم جانتے نہیں ہیں، غیر مانوس آواز ہے، غیر مانوس دعا ہے، اجنبی ہے، پہچانا ہوا نہیں ہے، آپ کی مرضی آپ کی مشیت کے تحت داخل ہے۔ یہ فرشتے دعا کے ساتھ کمٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا اگر بندہ غمی میں بھی مانگے، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کر کے مانگے، تو جب یہ دعا مانگتا ہے تو آسمان کے فرشتے ہل جاتے ہیں، اس کی دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں، اور ساتھ یہ نوٹس لکھتے ہیں اللہ ہم اسے جانتے ہیں، اس کا ہمارا تعلق ہے، انس ہے، محبت ہے، پیار ہے، ہمارے ساتھ اس کے معاملات طے ہیں، مانوس آواز ہے، جانی پہچانی شخصیت ہے، معروف آدمی ہے، اللہ آپ اس کی دعا قبول فرما لیں۔ تو مسلمانوں اس سے اندازہ لگاؤ کہ آج عید کا دن ہے، ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور اپنے اس خوشی کے لمحوں میں اپنے غریب بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، تعلقات کو بھی نبھانا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی نبھانا آنا